الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم بآواز بلند جھوم جھوم کے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما دیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں جو انسانوں کی آبادی ہے 800 کروڑ سے زیادہ ہو گئی اب 800 کروڑ، اور کتنے ارب خرب لوگ آ کے اپنی زندگی انہوں نے گزاری اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح سے کتنے ملین بریلین ٹریلین جتنی بھی تعداد باقی ہے اللہ کے علم میں ہے، وہ آئے گی دنیا میں، وہ بھی آ کے چلی جائے گی۔ 800 کروڑ جو اس وقت زندہ ہیں، ظاہر ہے وہ سب بھی جو آ چکے وہ بھی اور جو آنے والے ہیں وہ بھی، یہ سب دنیا میں آئے، لیکن میں خدا کی قسم لے کے یہ بات کہتا ہوں کہ ان اربوں کھربوں ہمارے اور آپ کے شمار سے باہر بے شمار افراد کا دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، دنیا میں رہنا، ان سب کو آپ ملا لیجئے، کوئی بھی اس شان اور اس اہمیت اور اس وقار کے ساتھ دنیا میں نہ آیا، نہ دنیا میں وہ رہا، نہ دنیا سے اس شان کے ساتھ گیا جو شان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی۔ آنے والے آتے رہے، آ کے جاتے رہے، مگر جب آمنہ کے لال آئے بعد میں ہیں، تذکرہ پہلے سے شروع ہو گیا۔ بعض لوگ آج بھی ثبوت مانگتے ہیں، اب ثبوت وہ کیوں مانگتے ہیں یہ تو وہ جانے، ورنہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات اس کے فرامین موجود ہیں، ہم اور آپ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پڑھتے وہ بھی ہیں، اللہ کرے سمجھ جائیں۔ نبیوں سے اس نے عہد لیا ہے، انبیاء کرام سے، کہ جب میرا محبوب تمہارے درمیان آئے تو اچھا پھر ان انبیاء کرام نے اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ قرآن میں ہے انہوں نے کہا، بلا کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم سپورٹ بھی کریں گے اور ہر طریقے سے ساتھ دیں گے، اور انہوں نے اس طور پہ ساتھ دیا کہ اپنے ماننے والوں کو وہ بتاتے رہے یہاں تک کہ سب سے آخر میں، حضور سے پہلے سب سے آخر میں جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، کسی میں ہمت نہیں ہے جو اس کا انکار کر سکے۔ انہوں نے نام تک بتایا، حضور کا نام بھی، اور یہ سورہ صف 28ویں پارے کی آیت ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ آپ نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام ہے احمد۔ نام بھی بتا رہے ہیں، یعنی حضور ابھی آئے نہیں لیکن حضور کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، نام بھی بتا رہے ہیں۔ اب سیدھا سا معاملہ کلیئر ہو گیا کہ جو پہلے آیا اس نے حضور کے آنے کا ذکر حضور سے پہلے کیا، ہم چونکہ حضور کے بعد میں آئے ہیں اس لیے ان کے آنے کا ذکر بعد میں کر رہے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام نیا ہے، اگر نیا یہ کام تمہیں لگتا ہے تو مجھے پھر جواب دو، قرآن کی ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا جو خوشخبری دینا قرآن سے ثابت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، بائبل یہ اس میں انجیل میں
رد و بدل ہوا، تحریف ہوئی، مگر ان کی خوشخبری کا یہ حصہ آج بھی موجود ہے۔ اس میں لکھا will be name for قلیت، میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام فارقلیت ہوگا۔ فارقلیت کا آپ ترجمہ جب ڈکشنری میں دیکھیں گے تو جو معنی احمد کا ہے وہی معنی فارقلیت کا ہے، یعنی اس حصے کو عیسائی لوگ بھی نہیں بدل سکے۔ دلچسپ بات دیکھیے، تو حضور کے آنے کی خوشی سب نے منائی۔ ابھی برادر محترم حضرت مفتی مظفر صاحب حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ذکر کر رہے تھے۔ مدتوں انہوں نے انتظار کیا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کتنی محنت کی، کس کے لیے؟ طلب حق کے لیے، حضور کے چہرے کی زیارت کے لیے، اور پھر فائنلی وہ دن بھی آیا کہ جب حضور کے چہرے کی انہیں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی حضور کے حوالے سے آپ جب محبتوں کی داستانیں پڑھیں گے، کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ جو حضور کے بارے میں پہلے سے کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے نا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور کبھی وہ گزر گئے مکہ شریف سے اور ان کو پتا چلا یہیں پہ آئیں گے، انہوں نے پھر مکہ نہیں چھوڑا، وہیں پہ رک گئے، وہیں پہ مکانات بنا لیے کہ کبھی تو حضور کا گزر ہوگا، ہم نہیں بھی رہے تو ہماری قبروں سے تو حضور کا گزر ہوگا نا۔ یعنی حضور سے کس قدر محبت، یہ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا، مگر پھر بھی اللہ کے کرم سے اس نے ہم پہ اپنا کرم فرمایا، رب نے ہمیں حضور کی امت نے پیدا فرما دیا۔ کتنی محنتیں انہوں نے کی، کتنی مشقتیں، مگر بات کیا ہوتی ہے نا، جیسے باپ دادا کی دولت پر اولاد کو حق تو ہوتا ہے مگر اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ آنکھیں کھولیں تو اس کو خوشحالی ملی، اس کو پتہ تو نہیں ہوتا میرے باپ نے کتنی محنت کر کے یہ سرمایہ جمع کیا ہے، وہ بے قدری کرنے لگتا۔ ایسی ہم اور آپ ہیں، ماشاءاللہ پیدا ہوئے اہل ایمان کے گھر میں، تو ہمیں کیا پتہ ایمان کی قدر کیا ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگ لاپرواہی برت رہے ہیں۔ جلسوں کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے تو چند ہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے محنت کرتے ہوئے، باقی لوگ تو یہ سوچیں گے یار انہی کا کام ہے، ہم کیا کریں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جلسہ کسی دنیا دار کے لیے نہیں سجایا جا رہا ہے، مدینے کے تاجدار کی محبت میں سجایا جا رہا ہے، تو ہمیں ساتھ بھی دینا چاہیے، سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو بھائیو، میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ اس شان کے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں آیا جس شان کے ساتھ ہمارے نبی تشریف لائے۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے، بشارتیں دی جانے لگی حضور کے بارے میں۔ یہ تو میں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا، باضابطہ توریت کے اندر حضور کے آنے کی خبریں موجود تھیں، اور قرآن میں یہ بات آئی، یہودیوں کے بارے میں آئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پہلے یہ لوگ تصدیق کرتے تھے اور نبی کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ توجہ فرمائیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کے وسیلے سے، اونچا بولو نا، نبی کے وسیلے سے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئے، یہ قرآن سے بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، کفار کے خلاف جو جنگ کرتے تھے۔ لیکن جب حضور آ گئے، فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ آ گئے جن کو یہ پہچانتے تھے، یعنی کتابوں میں جن کے بارے میں پڑھا تھا وہ آ گئے، کفروا بھی، تو یہودیوں نے انکار کر دیا، جانتے تھے مگر انکار کر دیا۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارے بنی اسرائیل میں آئیں، ہمارے گروپ میں آئیں، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمائے، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو لب لباب یہ ہے میرے ساتھیوں، قاضی پورہ کے میرے دینی بھائیوں، آنے والے بہت آئے، آنے والے بہت آئے، بڑی عظمتوں والے آئے، اور آج بھی عظمتوں والے آئیں گے اولیاء کرام کی شکل میں، مگر یاد رکھو میرے نبی جیسا نہ کل کوئی تھا، نہ آج کوئی ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ سنی بریلویوں کا گڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ صحابہ سے ثابت ہے، حضرت جبریل امین کا قول بھی شاہد ہے۔ آپ دیکھیے حسان ابن ثابت حضور کے منبر پہ کھڑے ہیں، نبی کی نعت سنا رہے ہیں، حضور کے سامنے وہ پڑھ رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے آمنہ کے لال، میری آنکھ نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور حضور آپ جیسا تبھی تو نہ حسان
سانڈ کی کوئی آنکھ دیکھتی جب کسی ماں نے آپ جیسا پیدا کیا ہوتا؟ کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنایا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔